اس قوم کی تقدیر فقط پستی و ذلت، جس قوم کو گر کر سنبھلنا نہیں آتا، وہ وقت کے حاکم سے بلا خاک لڑیں گے، سانچے میں جنہیں وقت کے ڈھلنا نہیں آتا۔ بزرگوں اور نوجوان دوستوں، جس قوم کو وقت کے سانچے میں ڈھلنے اور وقت کا سانچہ بدلنے کا ہنر آتا ہو، اس قوم کی آنے والی نسلوں کا مقدر خوشحالی اور شادابی ہوا کرتا ہے۔ 2000 سال قبل کشتواڑ میں ایک یونیورسٹی ہوا کرتی تھی۔ صدیوں پہلے اسی کشتواڑ کو ایک ریاست کا درجہ حاصل تھا۔ وسائل بہت کم تھے، لیکن لوگ خوشحال تھے، آباد تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس دور میں لوگوں کا شعور بیدار تھا۔ بے شک وسائل محدود تھے، لیکن تعمیر و ترقی کا عمل ایمانداری سے چلتا تھا۔ آج جبکہ وسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن تعمیر و ترقی کے نام پر صرف اور صرف فریب ہے۔ کچھ طاقتوں نے یہاں کے لوگوں کو مذہب اور ذات پات کے نام پر تقسیم کر کے رکھا ہے۔ مرحوم ارمان صاحب، عشرت کاشمیری، کامگار صاحب اور اوم مہتا کے دور تک کشتواڑ مسلسل ترقی کرتا رہا، لیکن اس کے بعد چند ایک سیاسی خاندانوں کی کارستانی مسلسل 30 سال تک یہاں کے لوگوں کا استحصال کرتی رہی، جو آج بھی کسی نہ کسی صورت میں رواں ہے۔ اگر آپ موازنہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ اس سیاسی خاندان نے قوم کی آنکھوں میں اوقاف کی دھول جھونک کر صرف اور صرف دولت اکٹھا کی، اپنے ذاتی اثاثے بنائے اور اپنی نسلوں کو آباد کیا۔ لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم نے کبھی بھی صحیح سیاسی نمائندے کی تلاش ہی نہیں کی۔ اسی لیے خاندانی سیاست قوم کو نگل گئی اور نگلتی رہی ہے۔ حالانکہ کشتواڑ کی عوام ہر معاملے پر صحیح اور غلط کو سمجھنے کی تمیز رکھتی ہے، لیکن سیاسی نمائندگی کا فیصلہ خاندان یا دولت دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہماری قوم خواب غفلت سے کبھی بیدار ہی نہیں ہو پائی۔ بقول اقبال، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر صلح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ بزرگوں اور نوجوان دوستوں، ذرا سوچئے، اگر ہم سیاسی نمائندگی کو خاندان، دولت یا ذات پات کے چشمے سے دیکھتے رہے تو کئی برسوں تک کشتواڑ سیاسی استحصال کا شکار ہوتا رہے گا۔ اگر ہم بیماری کے علاج کے لیے بہترین ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں، خرید و فروخت کے لیے بھروسے مند تاجر کو ڈھونڈتے ہیں، بچوں کی تعلیم اور پرورش کے لیے بہترین استاد کی فکر میں رہتے ہیں، تو سیاسی نمائندگی کے لیے ہم یہ فارمولہ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ آج آپ سب نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کشتواڑ کی نمائندگی کے لیے بہترین نمائندہ کون ہو سکتا ہے، کس کا شعور کتنا بیدار ہے، کس کا تعلیمی معیار کیا ہے، کس کا نظریہ کیسا ہے، اور کون قوم اور عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ پیش رہا ہے۔ آپ کا صحیح فیصلہ 30 سال کے زخموں پر راحت بھرا مرہم ثابت ہو سکتا ہے۔ آنے والے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل انتخابات کے لیے میں بھی بطور امیدوار میدان میں اتر رہا ہوں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں سب سے بہترین ہوں، لیکن موجودہ تکنیکی دور میں اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی امیدوار میدان میں ہیں، اگر آپ ان کا موازنہ کرنے کے بعد یہ پاتے ہیں کہ مجھ میں تھوڑی بہت صلاحیت ہے، تو میری آپ سے یہ اپیل رہے گی کہ آپ اس مرتبہ ذات پات، خاندان یا دولت کو دیکھ کر انتخاب نہیں کیجیے، مجھے اپنی خدمت کا ایک موقع دیں۔ آئیے ہم سب مل کر کشتواڑ میں پھر سے ترقی، خوشحالی اور بھائی چارے کا وہ دور شروع کریں جس کے لیے کشتواڑ ایک مثال کے طور پر مانا جاتا تھا۔